جی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے جواسال استاد حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد۔ بزرگوں، دینی اور ایمانی اور انسانی بھائیوں، جو نہیں ماننے والے تھے، ضدی تھے، ہٹ دھرم تھے، منکر تھے، انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا پڑے گا، ہماری تہذیب کو قبول کرنا پڑے گا، ہماری روایات کو ماننا پڑے گا، ہمارے طور طریق کو اپنانا پڑے گا۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو خداوند قدوس نے اپنے بندوں کو یہ پیام دیا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر اس کے بعد ملک تمہیں سونپ دیں گے، تمہیں بسا دیں گے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، لیکن یہ خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہے جن کو اس بات کا خوف ہے کہ کل ہمارے حضور انہیں حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اور جن کو میرے عذاب کا ڈر ہے۔ میرے بزرگوں، یہ آیت کریمہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کریمہ میں جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ موجودہ بین الاقوامی اور ملکی حالات کی گئی ہے۔ کہنے والے ضدی، ہٹ دھرم، کہنے والے اوباش، کہنے والے قاتل اور مجرم یوں کہہ رہے ہیں امن و سلامتی کے علم برداروں سے، کہہ رہے ہیں اخلاق و انسانیت کے مشعل برداروں سے، یوں کہہ رہے ہیں لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، تمہیں اس ملک کو چھوڑ دینا پڑے گا، نکل جاؤ اس ملک سے، پاکستان چلے جاؤ، ورنہ پھر ہمارے طور طریق اختیار کرو، ہماری روایات کو اپناؤ۔ تو خدا تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے سات آسمان کی بلندی سے اور عرش بری سے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں کو ہم تباہ و برباد کریں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ امت مسلمہ اپنے پروردگار کو اس طرح نہیں مانتی کہ جس طرح وہ مانتے ہیں، جو کبھی اسے تالے کے اندر بند کر دیتے ہیں، کبھی اس پر دروازہ چڑھا دیتے ہیں، کبھی ہفتے میں کسی دن اس کو جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ اپنے پروردگار کو اس حیثیت سے مانتی ہے کہ وہی اس کائنات کا متصرف ہے، وہ واحد لا شریک لہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا تھا کہ اے لڑکے، خدا کی قسم اس بات کو یاد رکھنا کہ سارے انسان مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں گے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ خدا تعالیٰ نے تیری تقدیر میں نقصان نہ لکھ دیا ہو، اور سب کے سب مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ خدا تعالیٰ نے تیری تقدیر میں یہ فائدہ نہ لکھ دیا ہو۔ جس امت کا یہ یقین ہے، جس امت نے وحدانیت پر بھی یقین رکھا خدا تعالیٰ کی، اور جس امت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم المرسلین تسلیم کیا، اور جس امت نے اسلامی شریعت کو آخری شریعت مانا، جس امت نے اس نظام کو آخری نظام مانا، اس امت کو دھمکیوں سے، طاقت سے، سیاست سے، مکر و فریب سے، سازش سے ڈرایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ امت طاقت سے کبھی ڈرتی نہیں ہے، نہ ڈری ہے، نہ ڈر رہی ہے، نہ ڈرے گی۔ اس امت کو یہ یقین ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سارے انسانوں کا رب ہے،
اور خدا تعالی سارے انسانوں کا معبود ہے، اس پر سب سے پہلا یقین ہے۔ ایک یہ حقیقت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری حقیقت یہ ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسرے سہارے پکڑے ہوئے ہیں، کسی سپر پاور کے دامن سے وابستہ ہیں، جن کی نگاہیں ہتھیاروں پر ہیں، افراد پر ہیں، اکثریت پر ہیں، ان کی مثال قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ انہوں نے مکڑی کا ایک جالا بنایا ہے، ان کا گھر مکڑی کا ایک جالا ہے، وہ قلعہ نہیں ہے، قصر نہیں ہے، بلکہ مکڑی کا ایک جالا ہے جو جھاڑو کے ایک تنکے سے صاف کر دیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی طاقت ایک طرف اور امریکہ کی طاقت ایک طرف، جو مکڑی کا ایک جالا ہے، اور جس طرح کمیونزم نے دم توڑ دیا، جس طرح انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور 70 سال اس طرح گزارے گئے کہ انہوں نے سلاخوں کے پیچھے انسانوں کو پھینکا، اور اس کے بعد وہ روٹیوں کو ترس کے رہ گئے اور ان کے بت سارے ٹوٹ گئے۔ خدا کی قسم اسی طرح امریکہ کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے مدارس اسلامیہ کا، جس کی تجویز مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، تو میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کسی چہار دیواری کے اندر صرف نہیں ہے۔ مدارس اسلامیہ ہر مسلمان کے دماغ کی دھڑکن ہے، ہر مسلمان کے دماغ کی سلوٹوں میں بسے ہوئے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن ہے، اس کے ضمیر کی آواز ہے۔ وہ چاہے مدرسے میں پڑھنے والا ہو یا اسکول و کالج میں پڑھنے والا، وہ پیدا ہوتا ہے تو مدرسہ اس کے کان میں اذان دیتا ہے، وہ انتقال کرتا ہے تو مدرسہ اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ کون سا مسلمان ہے یونیورسٹی سے وہ وابستہ ہو یا کالج اور اسکول سے وابستہ ہو جس کے ضمیر اور دل سے مدرسے کو کھرچ کے پھینکا جا سکے؟ مدرسے نے ہر مسلم کے دماغ میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ بسایا ہے۔ مدرسہ ہمارے رگو ریشے میں سرایت کیا ہوا ہے، مدرسہ خون کی طرح ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، مدرسہ ہمارے ریشے ریشے میں ہے۔ مدرسے کو کسی مسلمان کے اندر سے نکالا نہیں جا سکتا، لیکن مدرسہ ہرگز دہشت گرد نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اس دھرتی پر اور اس آکاش کے نیچے سب سے بڑے مجرم دہشت گرد وہ ہیں۔ ششو مندر دہشت گردی کے اڈے، RSS دہشت گرد ہے، BJP دہشت گرد ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند۔ جو پیش آمدہ خارجی خطرات سے مدارس دینیہ کی حفاظت و صیانت کے لیے تقاضائے وقت و حال کے مطابق تدابیر اختیار کرے، سردست مجلس عمل کے درج ذیل ارکان کے اسماء کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بعد میں ان ارکان کے باہمی مشورے سے مزید ناموں کا اضافہ کیا جائے گا۔ اسماء گرامی ارکان متحدہ مجلس عمل: نمبر 1 حضرت امیر الہند مولانا سید اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند۔ نمبر 2 مولانا سید احمد بخاری صاحب۔ نمبر 3 مولانا حبیب الرحمان صاحب قاسمی استاد دارالعلوم دیوبند، جو اس کمیٹی کے کنوینر بھی ہیں۔ نمبر 3 مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری شیخ الحدیث وقف دارالعلوم دیوبند۔ جناب مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی ناظم جمعیت اہل حدیث۔ مولانا محمد شفیع مونی صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند۔ عبد القدوس کشمیری صاحب سیکریٹری علماء کونسل بمبئی۔ مولانا محمد سلمان صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر علوم، اور یہ عاجز سلمان ندوی استاد ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔